بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے 2 ہفتے بعد عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ عمران خان ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل حامد خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ عدالت کے لیے بہت زیادہ عزت اور احترام ہے، تحریری جواب جمع کرا دیا ہے۔ وکیل حامد خان نے عدالت سے کہا کہ عمران خان کی طرف سے ضمنی جواب جمع کرایا ہے، بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو۔ وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، جو کچھ دیر بعد سنایا گیا۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ عدالت نے کیس میں کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر 2 ہفتے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان 2 ہفتے بعد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالتی فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد عمران خان نے عدالت سے بولنے کی استدعا کی۔ عمران خان نے کہا کہ ہر بات کا تناظر ہوتا ہے کہ کس تناظر میں بات کی گئی۔ میں اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے عمران خان کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بس وکلا کے دلائل سن لیے ہیں۔ عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں اپنے بیان پر ندامت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ الفاظ ایک ایسی ریلی میں غیر ارادی طور پر زبان سے نکلے جو شہباز گل پر تشدد کی خبر سامنے آنے پر نکالی گئی تھی۔ عمران خان نے کہا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ خاتون جج کی دل آزاری کروں، تاہم ایسا ہوا ہے تو اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ وہاں جو عدالت کے معاونین تھے مخدوم علی خان اور منیر ملک صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ اس پر توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک بڑی ہی عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف عدالت کا اتنا سخت رویہ کہ عمران خان کو وہاں بولنے تک کا موقع نہیں دیا گیا۔ میرے پاکستانیوں، جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آخرکار پورا جو سکرپٹ ہے اس کا اختتام کہیں نہ کہیں پر تو ہونا ہے۔ اسی لیے ستمبر کو ستم گر کا نام دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس، توہین عدالت، دہشت گردی کا کیس، عمران خان کا 9 حلقوں سے ضمنی الیکشن لڑنا، ان کی پوری کوشش ہے کہ ستمبر میں معاملات نمٹا دیے جائیں۔ عمران خان اس کرپٹ نظام کے آگے رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اسی لیے عمران خان قوم کو بار بار جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کے پاس مضبوط سورسز ہیں، اسی لیے عمران خان قوم کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ڈال چکے ہیں۔ توہین عدالت کی جو پہلی سماعت تھی، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے لیے جو ریمارکس دیے کہ آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس پر مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ترازو برابر رکھو۔ مریم صاحبہ، ترازو برابر ہو گیا،
مبارک ہو۔ 3 سال سے آپ ضمانت پر باہر ہیں۔ آپ کا پاپا جانی 50 روپے کے اسٹامپ پر 3 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ ترازو اس سے زیادہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔